بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں اور یہ بات سچ ہے کہ ISI پرائم منسٹر کے ڈائریکٹلی انڈر کام کرتا ہے، اور اگر پرائم منسٹر نے کچھ اس طرح کا کوئی قدم اٹھایا ہے تو ظاہر ہے حکومتوں کو کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ ایک پروسیجر ہے. اور ISI جو ہے وہ کوئی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ بھی حکومت کے ساتھ کام کرتی ہے، حکومت کے نیچے کام کرتی ہے، پرائم منسٹر کے انڈر کام کرتی ہے. تو کس وقت کس آرگنائزیشن سے کیا کام لینا ہے یہ پرائم منسٹر کو پتہ ہے. دوسری بات، آپ جب مجھے پہلے آپ یہ بتائیں متی اللہ جان صاحب کہ آپ سوال پوچھ رہے تھے اور وہ وہاں پر آپ ریٹائرڈ آفیسر سے سوال پوچھے تھے، وہاں نعرے میرے لگ رہے تھے. تو پہلے مجھے یہ بتائیں، سوال آپ نے پوچھا جب آپ کسی اور کو دینا تھا تو وہاں میرے نعرے کیوں لگ رہے تھے؟ یہ سوال میں نے آپ سے پوچھنا تھا. اور جی اور یہ بتائیے گا اویس، یہ بتائیے گا کہ ایک تو ایک سیکنڈ، میں پہلے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی جو رحلت ہے وہ میں نے ابھی مجھے پتہ چلا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اگلا سفر اللہ تعالیٰ ان کا آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. میری ان کی اور ان کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ میں دلی طور پہ تعزیت کرتی ہوں. جی اور سیکنڈلی یہ بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں جو بجٹ کل آنے والا ہے جس کی تو 10% تنخواہ میں منظوری دے دی گئی ہے اضافے کی، ملازمین سراپا احتجاج ہیں، آپ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ ان کی جو تنخواہوں میں اور لاؤنجز میں کافی عرصے سے اضافہ نہیں ہوا، اس میں کیا ہوگا؟ اور خان صاحب کو کیا دیکھ رہی ہیں وہ؟ دیکھیے میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے سجیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب عوام کا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم ایک ایسا شخص ہے جس کو عوام کا درد ہے، جس کو عوام کا احساس ہے، جس کو عوام کی تکالیف کا احساس ہے، اور جو دن رات کوشاں ہیں عوام کی ریلیف کے لیے اس برے معاشی کنڈیشن میں جہاں پہ آپ کی معیشت جو ہے وہ بالکل خراب حالت میں ہے. تو وہ دن رات اسی پر لگے ہوئے. تو مجھے ان کو سجیسٹ کرنے کی یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہی ہوں، میرے سننے میں بھی آیا ہے، مجھے انہوں نے خود بھی بتایا ہے کہ لوڈ شیڈنگ اور اکانومی، انہوں نے اپنی ساری جو میٹنگز ہیں، جو ساری ان کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کینسل کر کے پرائم منسٹر صرف اور صرف عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی جہاں تک میں بات کر لوں، لوڈ شیڈنگ ایک بہت آج کل برننگ سبجیکٹ ہے. تو میں ضرور یہ سوال قوم سے کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں اب، اور انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے، ایک پلان دیا ہے عوام کو، ایک پروگرام رکھا ہے عوام کے سامنے، لیکن یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف کو 20-22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان ملا، تو 2018 میں عمران خان کو نواز شریف نے 0 لوڈ شیڈنگ والا پاکستان دیا. اور یہ میں بات آج کمٹ کر رہی ہوں، یہاں پر سب کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ نواز شریف صاحب نہ ہوتے، شہباز شریف صاحب نہ ہوتے، پاکستان میں آج بجلی نہیں ہوتی. جتنی تیزی سے ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ بڑھ رہا ہے اور بجلی کی یوزیج بڑھ رہی ہے، کسی اور نے کوئی پلانٹس نہیں لگائے، کسی اور نے پاکستان کی بجلی کے بارے میں نہیں سوچا. تو نواز شریف صاحب 2018 میں 0 لوڈ شیڈنگ والا پاکستان عمران خان کو دے کر گئے تھے، اور عمران خان نے 2022 میں 5 سے 10 گھنٹے والا لوڈ شیڈنگ والا پاکستان شہباز شریف کے سپرد کیا. تو کیا یہ سوال پوچھنا نہیں بنتا کہ ابھی 4 سال عمران خان یہ کہتے رہے کہ نواز شریف اضافی بجلی بنا گیا ہے؟ اضافی بجلی کہاں ہے؟ وہ اضافی بجلی آج 4500 میگا واٹس کا شارٹیج ہے، شارٹ فال ہے. کیونکہ میں بتاتی ہوں اس کی وجہ، ذرا کائنڈلی خاموشی اختیار کریں پلیز. میں اس کی وجہ یہ بتاتی ہوں پلیز. تو میں یہ عوام کے سامنے یہ سوالات رکھنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف نے صرف 0 لوڈ شیڈنگ نہیں کی، دن رات ایک کر کے انہوں نے یہ جو پاور پلانٹس لگائے اور بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے، انہوں نے 0 لوڈ شیڈنگ کر دی. لیکن نواز شریف نے آگے دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے بہت سارے کارخانے ایسے تھے جو وہ آپریشنل کر گئے، جس کے بعد لوڈ شیڈنگ 0 ہو گئی. تو بہت سارے کارخانے ایسے تھے جو بالکل ختم ہونے پر آ گئے تھے اور ان کا آپریشنل ہونا باقی تھا. یہ گورنمنٹ اتنی نالائق تھی عمران خان کی، اتنی نااہل تھی کہ یہ بنے بنائے کارخانوں کو چلا نہیں سکی.
اور ان کے نہ چلنے کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ کا جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی کا فرق ہے وہ 4500 میگا واٹس آ گیا. اب انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون تک وہ سارے سکھ پلانٹس جو ان کی عمران خان کی نااہلی بے حسی کی وجہ سے بند تھے, بری کارکردگی کی وجہ سے بند تھے, ان سب کو چلا رہے, جس میں جس کے اندر K3, K2, لکی, سبا, بھکی, سائی وال کول, پورٹ قاسم کول, یہ سارے انشاءاللہ تعالی ہم شامل کر رہے ہیں, اور 5000 میگا واٹ سے اوپر انشاءاللہ تعالی جون اور جولائی کے مہینے میں بجلی آ جائے گی, اور جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی اور بہتری آتی جائے گی. لیکن میں آج یہ بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ ہم یہ نہیں رو رہے کہ عمران کر گیا 4 سال تک, یہ نہیں ہم نے ساتھ ہی لوگوں کو بتانے کے ساتھ ساتھ کہ کیا مسئلہ ہے, ہم نے اس پہ کام شروع کیا ہے, صرف رو نہیں رہے بیٹھ کے, ہم نے عوام کو ایک پلان دیا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم ڈیلیور بھی کریں گے. لیکن عوام کو بھی یہ سوال یہ عوام کے سامنے میں رکھتی ہوں کہ کیوں پاکستان کے ساتھ یہ ہوتا ہے, زیرو لوڈ شیڈنگ کو کیوں 5-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پہ لے جاتے ہیں, کیوں اس طرح کی حکومتیں توڑتے جاتے ہیں جو پاکستان کی خدمت میں ہر لمحہ اپنا صرف کرتی ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوڈ شیڈنگ میں بتدریج کمی بھی آئے گی, بہتری بھی آئے گی. عوام کی تکلیف کا احساس ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے نہیں آئے, اور ڈالر صبح سو کے اٹھا تو ڈالر کا پتہ چلا کہ اونچا چلا گیا. بالکل ہم اس کو بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں, عوام کا احساس ہے, عوام کی تکلیف کا احساس ہے. اور تنقید جو ہے نا, میں میڈیا کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تنقید اس پر ہونی چاہیے جس نے معاملات کو خراب کیا, جو پاکستان میں تباہی لے کر آیا, جو پاکستان میں بربادی لے کے آیا, نہ کہ اس شخص پر یا اس حکومت پر جو دن رات اس خرابی کو, اس تباہی کو جو وہ 4 سال میں لائے ہیں, دنوں میں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آخری بات لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو سکھ پلانٹس اور جو بند پلانٹس 5000 میگا واٹ پلس کے نہیں چلے پچھلے 4 سال میں, اس حکومت نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 2 مہینوں میں چلا کے دکھا دیے ہیں عوام کو. تو میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, میڈیا کو بھی تھوڑا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہتی ہوں جو اس بات سے لنکڈ ہے, کہ یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ ان کی اپنی جماعت کے لوگ, ان کے اتحادی شیخ رشید صاحب کی کل کی بہت آئی اوپنر ایک سٹیٹمنٹ ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان پتہ نہیں کیوں جاتے جاتے لینڈ مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا گئے آنے والی گورنمنٹ کے لیے, اور جلدی وہ قیمتیں ڈراپ کر کے, کیونکہ ان کو پتا تھا میں جا رہا ہوں, اور ان کو پتا تھا وہ بوجھ جو پاکستان کی معیشت پر پہلے ہی جو وینٹیلیٹر پہ تھی ان کی نااہلی کی وجہ سے, اس کو مزید زمین کے نیچے دھکیل گئے, ICU میں پھینک کے چلے گئے, اور وہ بوجھ پاکستان کی معیشت پر جاتے جاتے ڈال گئے, جس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کی معیشت میں اس وقت ہمت نہیں ہے, اس بوجھ کو اٹھانے کی پاکستان کے اندر ہمت نہیں ہے. پھر بھی ہم لگے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ مدد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نیت اچھی ہے, محنت کریں گے, اور عمران خان کی نااہلی اور نالائکی سے جو ملک کو اندھیروں میں ڈبویا ہے اس کو انشاءاللہ باہر لے کر آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 4 ماہ پہلے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ حکومت تو جانے والی ہے, تو مجھے آج یہ بھی سوال کرنا بنتا ہے کہ کیوں پھر یہ خط اور غیر ملکی سازش کا ڈرامہ بنایا گیا. آپ کو سب پتہ تھا کہ آپ کے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کو سب پتہ تھا کہ کوئی آپ کی نااہلی نالائکی کا بوجھ اب مزید اٹھانے کو تیار نہیں ہے. آپ نے پھر بھی سازش کا ڈرامہ رچا کے پاکستان کو فتنہ اور فساد میں جھونکنے کی پوری کوشش کی. تو جو لینڈ مائنز آپ بچھا کر گئے ہیں وہ ہم عوام کو بتائیں گے, ضرور ان کو ہٹائیں گے, ایک ایک کر کے ساری لینڈ مائنز جو بچھا کے گئے ہیں ان کو چنیں گے. لیکن اکنامک لینڈ مائنز تو آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. اقتصادی جو حال ہے, جو معیشت کا حال ہے, وہ آپ نے جو لینڈ مائنز بچھائی ہیں وہ ہم انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی کریں گے, وہ نظر بھی آ رہی ہے. لیکن جو باقی لینڈ مائنز آپ بچھا گئے ہیں, پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات آپ خراب کر کے چلے گئے, فارن پالیسی میں جو آپ لینڈ مائنز بچھا گئے ہیں, وہاں پر بھی ہم ملک کو کی سمت جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. روٹھے ہوئے ممالک کو جو آپ کی ضد, انا اور آپ کی نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے آپ بچھا کے گئے ہیں, ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے اپنے لوگ, ہم نہیں کہہ رہے, آپ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پاگل آدمی ہے,
ہماری سنتا نہیں ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ لینڈ مائنز بچھا کر گیا ہے, اس کو پتا تھا کہ حکومت جاری. کوئی کہہ رہا ہے, جو بڑے ان کے بڑے لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہے. تو کیوں اس پاگل آدمی کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں ہر جگہ فتنہ فساد کرتا رہے؟ تو میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس پاگل شخص کو جو پاکستان کے اندر آگ لگانے پر تلا ہے, اس کو دکھانا کم کریں, اس کی طرف ڈیبیٹ کو نہ لے کر جائیں. ڈیبیٹ پاکستان کے عوام کے مسائل اور ان کے حل پر ہونی چاہیے. باری باری کر لینا آپ بات کر, اس کے بعد دیتی ہوں. اور میں ایک منٹ بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا بیٹا, ایسے نہیں ہو سکتا. ایک منٹ میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں, وہ میں بھول گئی تھی, اور وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ اس خراب معاشی حالت کے باوجود پاکستان کی معیشت اس وقت بہت کروشل سٹیج پہ ہے. اس کے باوجود شہباز شریف صاحب دن رات کام کر کے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ان کو بڑھانی پڑی ہیں تو ساتھ انہوں نے 28 ارب روپے کا پیکج بھی دیا ہے عوام کو, جس میں ان کو سبسڈی ملے گی, جس میں ان کو 2000 روپیہ مہینہ ملے گا 8.5 کروڑ خاندانوں کو. اور اب اس کو وہ بجٹ کا حصہ بھی بنا رہے ہیں, ایک مہینے کے لیے نہیں پورے سال کے لیے اس کو بجٹ میں ڈال رہے ہیں تاکہ عوام پہ کم سے کم بوجھ پڑے. اس برے معاشی کنڈیشن میں شہباز شریف صاحب نے آٹا سستا کیا, چینی سستی کی, حج جو غریب عوام حج پہ جاتے ان کو 8.5 لاکھ روپیہ دینا پڑ رہا تھا, جس کو شہباز شریف صاحب نے 7 لاکھ پر لے کر آئے عوام کی سہولت کے لیے. اور آج سے یوٹیلیٹی سٹورز پہ جو گھی ہے اس کی قیمت بھی کم ہوئی ہے. تو میں اس برے حالات میں اس قسم کے معاشی جب دباؤ ہے آپ کے اوپر, آپ نے عوام کو اتنا بھی ریلیف دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور ریلیف آئے گا. اگر شہباز شریف نہیں کر سکتا, اگر پاکستان مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی, تو میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کون ہے وہ حکومت یا کون سا شخص ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں, جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون نے کر کے دکھایا ہے, مسلم لیگ نون کرے گی, اور مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالیٰ کر کے عوام کو دکھائے گی. We have done it, we will do it and we are doing it انشاءاللہ. دوسری بات, اب میں کے پی کے آٹے کی طرف بھی آ جائیں. کے پی کے میں شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا, ان کا مذاق اڑایا گیا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے بھی کے پی کے عوام کو سستا آٹا دوں گا. تو وہ 2 دن پہلے وہ وعدہ دنوں میں, مہینوں میں نہیں, سالوں میں نہیں, دنوں میں وفا ہوا, اور کے پی کے عوام کو سستا آٹا فراہمی کو انہوں نے یقینی بنایا, جس کے لیے انہوں نے موبائل یوٹیلیٹی سٹورز انہوں نے وہاں پر لانچ کیے, اور بتدریج جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے وہ اپنی وہاں پر پریزنس کو, اپنے سٹورز کا نمبر بڑھاتی جائے گی, اور کے پی کے عوام کو آٹا ملے گا. شہباز شریف صاحب کے پی کے عوام کو سستا آٹا اور ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کے پی کے کا وزیر اعلیٰ اور کے پی کے کا جو حکومت ہے وہ عمران خان کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ہے فرق. وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بنی گالا نہیں, اس کا نام منی گالا ہونا چاہیے. وہ سب جو ریلیف ہے وہ منی گالا جا رہی ہے. تو یہ فرق ہے. جو لوگ عوام کا احساس کرتے ہیں, عوام کے لیے آتے ہیں, عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں, وہ سب بولتا ہے. جی کبھی آپ نے 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے؟ کبھی آپ نے بھی 5 کیرٹ کی انگوٹھی لی ہے؟ میرے پاس ویسے ہے نہیں, لیکن اگر میں لوں گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پیسے سے لوں گی. اور اب میرا عوام کے حالت کو دیکھتے ہوئے دل نہیں کرتا اس قسم کی حرکتیں کرنے کو. مجھے کبھی شوق ہوا کرتا تھا, لیکن اب بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں یہ ڈسپیرٹی جو ہے. تو بات 5 کیرٹ کے ڈائمنڈ کی نہیں ہے. اگر وہ آپ نے اپنی حلال کی کمائی سے لیا ہے تو مجھے کوئی, آپ ساری انگلیوں میں پہنے, مجھے اس کی وہ نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے ایک تالا کھلوانے کے لیے 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگا اور کہا کہ 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے. آپ, وہ فرح صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ نے 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ دیا ہے فرسٹ لیڈی کو, وہ نہیں چاہیے. فرسٹ لیڈی ہے, کچھ تو عقل کرو, 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ دو اس کو. اور پھر یہ بھی کہا کہ تمہارا مجھے یقین نہیں ہے, میں خرید لیتی ہوں وہ رنگ, تم مجھے پیسے دے دینا. تو میں نے ایسے اس کو بنی گالا کو منی گالا نہیں کہا, یہ منی گالا ہے. اور یہ منی جو ہے نا, ساری جو بنی گالا جا رہی تھی وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا جو رشوتوں میں گیا.
میں یہ سمجھتی تھی لیکن اور میں آنیسٹلی یہ فیل کرتی تھی کہ عوام کے اوپر یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے اور اس میں ہمیں نئے الیکشن میں جانا چاہیے اور نیا مینڈیٹ لینا چاہیے کیونکہ حکومت 5 سال کی ہوتی ہے. پہلے 2 سے 3 سال آپ سخت اقدامات کرتے ہیں, آخری 2 سال آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں. تو میرا یہ تھا کہ نیا مینڈیٹ لیا جائے. لیکن جب انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جتھا لے کر اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اور دھونس اور دھمکی سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں, اس دن پوری مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب سمیت ڈٹ گئی کہ جتھوں کے حوالے, فتنہ گردوں کے حوالے, دہشت گردوں کے حوالے یہ ملک ہم نہیں کریں گے. مشکلات آئیں گی, فیس کریں گے, عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے, عوام کی مشکلات میں کھڑے ہوں گے, لیکن عوام کو ریلیف دینے کی پوری کوشش کریں گے. اس دن ہم نے یہ فیصلہ کیا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. ان کو فتنہ گردوں کو شکست ہوئی, عمران خان کو تاریخی ناموشی, شرمندگی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا. آج بھی وہ رانا ثناء اللہ صاحب راستہ دیکھ رہے ہیں, وہ تاریخ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انقلاب نے اپنی ضمانت کرا لی, راہداری ضمانت, اور اس کے بعد انقلاب اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے پتہ چلے پھر ہم تاریخ دیں گے. دیر بائی میننگ کہ جو انقلاب ہم نہیں لا سکتے اس میں ہمیں سپریم کورٹ فیسیلیٹیٹ کرے. تو میں مذمت کرتی ہوں اس چیز کی کہ اداروں کو خواہ مخواہ کی گندی سیاست میں اپنے گھسیٹنا یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بات اچھی نہیں ہے. ہر ادارے کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے, حکومت اپنا کام کرے. انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے کہ یہ جو ٹرم ہے ہم پوری کریں اور اگلے الیکشن میں ہم آئیں. پریس کانفرنس میں ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر ہوتا ہے, تو کیا آپ لوگ سنجیدہ بھی ہیں؟ کیا ملک ریاض کو کسی تفتیش میں شامل تفتیش کیا جائے گا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو تفتیش اس شخص سے ہونی چاہیے جس نے پنجاب کا 12 کروڑ کا صوبہ فرا گوگی کے حوالے کیا ہوا تھا, جس میں بزدار ایک نام کا چیف منسٹر تھا, اس کو فرا گوگی چلا رہی تھی. اور فرا گوگی ایک پوسٹنگ کے, ایک ٹرانسفر کے, ایک تبدیلی کے اور ایک تالا کھلوانے کے, فرا گوگی اور وہ پیرنی صاحبہ مل کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں اور کروڑوں روپے کی جو بیگز جا رہے تھے نا منی گالا میں, وہ ان کے تھرو ہو رہے تھے. پہلے تو اس چیز کا حساب ہونا چاہیے کہ کیوں یہ موقع یا یہ کوئی جگہ, یہ کوئی ایسا پیش آئے حالات کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ پیسے دو گے تو کام ہوگا, 5 کیرٹ کی انگوٹھی دو گے تو کام ہوگا, اگر آپ کا کام میرٹ پہ تو نہیں ہوگا. ملک ریاض کا کوئی قصور نہیں, بالکل. میں تو کیوں قصور نہیں ہے؟ جس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو آنسریبل کرنا چاہیے, اس سے حساب کتاب ہونا چاہیے, اس سے سوال ہونا چاہیے. لیکن سوال حکمران سے بنتا ہے کہ کیوں عوام اس بات پہ مجبور ہوئے, کیوں لوگ اس بات پہ مجبور ہوئے کہ ان کو اپنا کام کرانے کے لیے, چاہے وہ ایک تالا کھلوانا ہو یا پوسٹنگ ہو یا ٹرانسفر ہو, وہ آپ کو فرا گوگی کے ذریعے کرنی پڑے, رشوت دے کے کرنی پڑے. کیوں؟ جی سوال کریں. یہ مرتبہ پھر سے بات ہو رہی ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے اور ساتھ میں حفیظ شیخ صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. نہیں, اس کی انہوں نے بالکل ڈینائی کر دیا ہے, ISPR نے بھی ڈینائی کر دیا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اس بات میں کوئی سچائی ہے. میرا خیال ہے ڈس انفارمیشن کو نہیں, لیکن ڈس انفارمیشن کی جہاں بات آتی ہے وہاں ARY کی بات میں ضرور کروں گی کہ دیکھیں, ابھی 2 دن پہلے انہوں نے جھوٹی خبر پھیلائی کہ معاشی یا جو اکنامک ایمرجنسی ہے گورنمنٹ وہ لگانے جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ڈالر شوٹ کیا, اوپر گیا, اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ نیچے آئی اور پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا, بزنس سینٹیمنٹ نے سفر کیا. تو میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیسے اتنی ہمت ہوئی ARY کی, جو خود گولڈ کا سمگلر ہے, 12 ارب کے ٹیکس پہ سٹے لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور بغیر بڈنگ کے سپورٹس کے جو وہ کرکٹ کے رائٹس ہیں وہ انہوں نے لیے ہوئے ہیں. عمران خان سے اس نے 40 ارب کا فائدہ اٹھایا ہوا ہے, اور یہ وہ چینل ہے جس کو 4 دفعہ یونائٹڈ کنگڈم نے, برطانیہ نے جھوٹ بولنے میں لاکھوں پاؤنڈ جرمانہ کیا. وہاں اب یہ ARY کے نام سے آپریٹ نہیں کر سکتے, ان کو دوسرے نام سے آپریٹ کرنا پڑتا ہے. اور وہاں پر جو جھوٹ چرن آؤٹ کرنے کی مشین ہے, جو جھوٹ گھڑنے کی مشین ہے, جس کو ARY, اس کے سلمان اقبال کو, آپ کو سلمان اقبال کو ستارہ امتیاز ملتا ہے. تو کیا یہ جھوٹ بولنے کا تمغہ ان کو مل رہا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ریکویسٹ بھی کی ہے پرائم منسٹر کو کہ جو پرسوں انہوں نے گھنونی حرکت کی ہے, ملک کی اکانومی نے ان کی جھوٹی خبر کی وجہ سے سفر کیا ہے, اس پہ اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. میڈم یہ آپ کے
आगे बाद जो इस साइड और इस साइड में गवर्नमेंट मिनिस्टर थे, ये सरकारी खजाने से तनख्वाह लेते, ये 3-3, 4-4 घंटे आपके साथ कोर्ट में आते हैं। आपको नहीं लगता कि इनका काम आवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए? अगर उनके काम में कोई कमी है तो मुझे बताएं। उनके काम में कोई कमी नहीं है, वो अपना पूरा ना प्लीज, बिल्कुल नहीं। खिदमत की नीयत से आए हैं, दिन रात। कभी आपने ये भी देखा है कि वो रात को 2 बजे तक अपने ऑफिस में बैठ के बजट पे काम कर रही हैं? वो क्योंकि आपकी, लेकिन ऑस्टेरिटी की बात करते हैं ना, ये इसका पॉइंट ये है कि अगर आप सादगी की बात करते हैं तो फिर इन्वेस्टर्स को अपने वहाँ रहना चाहिए, वहीं होते हैं भाई। नहीं, सॉरी, ये आप नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इस पार्टी के मेंबर भी हैं और वो ये हमारा हक है, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी हमारा हक है। वो जिसके पास जाएं ना जाएं उनकी मर्जी। लेकिन अगर उन्होंने अपने कोई जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी अदायगी में कहीं कोताही की है तो उसके लिए हम जवाब दें, वो कोई नहीं है। मैम, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये पीछे राणा हुकूमत में गुजरात की एक फौज सफर आप भी हम गुजरात सफर होते हैं तो बाद में पढ़ते हैं, पढ़ते 6 माहौल बना लिए कि वो कफ़ायत शारी वो कहाँ गई ये सारी चीज़ें? कफ़ायत शारी के लिए जो प्राइम मिनिस्टर ने हिस्टोरिक स्टेप्स अनाउंस किए हैं वो आप सबके सामने हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 4 साल ये पिछली हुकूमत जो है ये महंगाई को तरक्की बताती रही और अचानक 1 महीने में इनको याद आ गया कि महंगाई तरक्की नहीं होती, महंगाई तबाही होती है। तो उनकी तरह बेहिसी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीनी कम कर लें। अपनी इनके वज़रा क्या बयानात देते थे इमरान खान के कि चीनी के दाने कम कर लें, चिकन ना खाएं, सब्जियां ना खाएं, रोटी कम खाएं। हम तो ये नहीं कह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आज अवाम सफ़र कर रही है तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स भी कट डाउन करेंगे। हम अवाम की खातिर अवाम के साथ खड़े नज़र आएंगे। हम भी अपने जो गवर्नमेंट के जो भी अखराजात हैं उनको कम करेंगे, क्योंकि हम अवामी हुकूमत है। अवाम को जवाब दें, अवाम के साथ खड़े, अवाम का एहसास है हमें। और ये 2 दिन पहले 1 मिनट भाई, 1 सेकंड जरा पीछे से ले लो। जल्दी आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मतीउल्लाह जान साहब, आपने क्योंकि सवाल किया था रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से और वो जवाब दिए बगैर, आप भी और वो एजाज़ सैयद साहब, तो वो जवाब दिए बगैर भाग गए वहाँ से। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि मुझे वो मनाजिर देखकर तकलीफ़ हुई। मैं ये समझती हूँ कि जो भी रिटायर्ड फ़ौजी हजरात हैं उनकी जो अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन के नहीं हैं, अगर वो अपने इदारे के साथ वफ़ादार नहीं हैं और किसी के कहने पर वो इदारे में तफरीक पैदा करने की, डिवीज़न पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नहायत काबिल अफसोस बात है। उसकी वजह ये है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो तमगे दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रैंक्स दिए, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो रिकग्निशन दी, जिस इंस्टीट्यूशन ने उनको वो इज़्ज़त दी, वो जगह, वो मकाम दिया पाकिस्तान में, आज अगर वो उसी इंस्टीट्यूशन को बुरा भला कहेंगे इमरान खान के कहने पर और इमरान खान के पीछे जो हाथ है उसके कहने पर, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिनिस्टर प्लान है कि आप सामने तकरीरें करते, पीछे से आपने इस किस्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया है कि वो इदारे को कमज़ोर करें और वो ही रिटायर्ड लोग। तो अगर आपको इतना शौक़ है सियासत का, तो मेरा आपको मुखलिसाना मशवरा है कि आप अपने टाइटल्स को, अपने जो रैंक्स थे जो आपने अपने नाम के साथ लगाए हुए हैं, जो इज़्ज़त आपको अफवाज पाकिस्तान ने दी है, उसको फेंकें, उतारें, उसको रिनाउंस करें, वो इदारे को वापस करें और अपने नाम के साथ, जिसमें ना कोई रिटायर्ड ब्रिगेडियर हो, ना कोई रिटायर्ड जनरल हो, ना कोई रिटायर्ड कर्नल हो, वो उसी रैंक के साथ वो उतार के इंस्टीट्यूशन को वापस करें और जाके किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।